جو ہمارے منجی کے سپرد کیا گیا تھا اس نے پورا کر دیا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں. یہاں پر شمعون لکھتا ہے کہ میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے. یہ وہ شمعون ہے. یہ یروشلم میں ایک راست باز شخص تھا جو کہتا تھا کہ میں اس وقت تک نہیں وفات پاؤں گا جب تک میں خدا کی نجات کو نہ دیکھوں. یہ وہ شخص تھا جس کا ایمان تھا کہ میں اس وقت تک موت کا مزہ نہیں چکھوں گا جب تک میں اپنے نجات دہندہ کو نہ دیکھوں. اس نے تقریباً 85 سال 86 ایئر اس کی ایج رہی ہے. اس وقت سے بس اس کو ایک ہی امید تھی. کیا تھی اس کو؟ ایک امید تھی. یہ بڑا راست باز خدا ترس انسان تھا اور اسے اس کی جو خواہش تھی وہ کیا تھی؟ ایک خواہش تھی. وہ کیا خواہش تھی؟ کہ میں خدا کی نجات کو دیکھوں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے لاسٹ سنڈے عید قیامت المسیح کو منایا ہے, ہم نے گڈ فرائیڈے کو منایا ہے, جب ہمارے منجی نے صلیب پر کیا کچھ دکھ, صلیب پر جانے سے پہلے کیا دکھ سہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے صلیب پر جا کر کیا کچھ سہا. اس کی ساری پیشن گوئییں پہلے سے عیسائیہ میں کی جا چکی ہے, اور اس بات کی پیشن گوئی بھی شمعون کی عیسائیہ میں کی گئی ہے کہ وہ 700 سال پہلے ہی اسے اس بات کا یقین تھا کہ ہمارے لیے ایک منجی آئے گا, اور اس نے اسی وقت خدا کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا کہ جب تک میں تیری نجات کو نہ دیکھوں میں موت کا مزہ نہیں چکھوں. اس نے اس وقت سے ہی کیا کر لیا؟ اس نے کہا کہ میں اس وقت تک موت کا مزہ نہیں چکھوں گا جب تک میں تیری نجات کو نہ دیکھوں. وہ انسان کیسا تھا؟ صرف اور صرف راست باز اور خدا ترس, اور اس سے خدا نے اپنے نجات دیکھنے کا شرف دے دیا. اسے اس وقت تک اس نے موت کا مزہ نہیں چکھا جب تک کہ اس نے اس نجات کو دیکھ لیا. ہم آج اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں. کیا ہم اس طرح خدا سے وعدہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس مقام پر رکھتے ہیں؟ جب ہم نے اپنے منجی کو دکھ سہتے ہوئے دیکھا, جب ہم نے اپنے منجی کو صلیب پر لٹکے ہوا دیکھا ہے, جب ہم نے اسے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے ساتھ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کے ساتھ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی اپنا کوئی عیب اور مقاصد اس کے آگے رکھا ہے؟ آج ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے, کیا واقعی ہم جب وہ ایک خدا ترس آدمی ہے اور راست باز آدمی ہے, اس نے وعدہ کیا ہے اور خدا نے اس کے وعدے کو پورا کر دیا ہے, کیا میرا اور آپ کا خدا ہماری بات نہیں مانے گا؟ جب وہ باقی انسانوں کی بات سنتا ہے تو وہ ہماری بات بھی سنے گا. کس کس کا ایمان ہے کہ وہ ہماری بات سنے گا؟ ہم سب کا ایمان ہے کہ وہ ہماری بات سنے گا. تو پھر ہم کیوں نہیں اس کے ساتھ اس بات کا وعدہ کرتے؟ کیوں نہیں ہم کوئی عیب اور مقاصد اپنی زندگی میں رکھتے؟ ہم کیوں عیب اور مقاصد نہیں رکھتے؟ ہم اگر عیب اور مقاصد رکھتے ہیں تو پھر ہمارا خدا ہمارے عیب اور مقاصد کو پورا کرے گا. کیوں نہیں وہ پورا کرے گا؟ وہ جب اگر ہم یوسف کی زندگی کی طرف دیکھیں تو یوسف نے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ مجھے سجدہ کیا گیا ہے. اس نے کہا مجھے سجدہ کیا گیا ہے, تو اس کے بھائیوں نے اس بات پہ غصہ کر دیا کہ ہم سب مل کر تجھے سجدہ کریں. اس نے کہا ہم سب تجھے سجدہ کریں گے.
دیکھیں جب اس نے بات خواب دیکھا ہے اور اس سے وہ چیز مل گئی ہے، اسے وہ چیز مل گئی ہے جو خواب یوسف نے دیکھا ہے، اسے خواب دیکھنے سے وہ چیز مل گئی ہے۔ یا شمعون کی زندگی کی طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ راس تھا اور خدا پرست انسان تھا، اور اس نے ایک وعدہ خدا سے لیا، ایک وعدہ کر لیا کہ میں صرف اور صرف تیری نجات کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے اور کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اتنا راس باز آدمی ہے اور خدا نے اس کو نجات کو دکھا دیا، تو خدا کیوں نہ آج مجھے اور آپ کو اپنے اس مقام پر اس اہم اور مقاصد میں کامیاب نہیں کرے گا۔ پھر ہم کہتے ہیں خدا ہماری بات نہیں سنتا۔ کیا وجہ ہے کہ خدا ہماری بات نہیں سنتا؟ کیا وجہ ہے کہ خدا ہمارے اہم اور مقاصد پورے نہیں کرتا؟ خدا نے یہاں ہم شمعون کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ اس کے اہم اور مقاصد کو پورا کر دیا، اس کی خواہش کو پورا کیا۔ اس نے کہا کہ میں خدا کی نجات کو نہیں دیکھتا تو میں وفا نہیں پاؤں گا۔ جب ہم نے اپنے منجی کو صلیب پر لٹکے ہوئے دیکھ لیا ہے، پھر ہمارا ایمان ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اس کے اوپر اعتماد رکھیں، کیوں نہ پورا بھروسہ اس کے اوپر اپنے منجی پر رکھیں۔ آج سے ابھی سے اس بات پر قائم و دائم ہو جائے کہ ہمارا یسوع، ہمارا خداوند ہر کام کرنے میں قوی اور قادر ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے، اس کے آگے کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر ہم پورے اعتماد کے ساتھ، پورے اعتقاد کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں تو وہ ہمیں ہر وہ چیز عطا کر دے گا جس کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ اس نے کہا جا بیٹی تیرے اعتقاد نے تجھے اچھا کیا، تو آج مجھے اور آپ کو کیوں نہ وہ ہمارے اعتقاد کے اوپر ہمیں کیوں نہ عطا کرے، ہمیں کیوں نہ وہ ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ کیوں وہ ہمیں ہماری خواہشات سے دور رکھتا ہے، کیوں وہ ہماری خواہشات کے پیچھے پیچھے ہمیں بھگاتا ہے۔ اگر ہم پورے دل سے، پوری جان سے اپنے نجات دہندے کو قبول کریں گے اور اس کے کہے ہوئے حکموں پر چلیں گے تو وہ ہمیں ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ پھر اگر ہم کہیں گے کہ اس پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ لے جا تو وہ اسی طرح ہو جائے گا، لیکن ضرورت ہے بس صرف اور صرف ہمیں خود یسوع کے اوپر اعتقاد رکھنے کی، اعتماد رکھنے کی۔ اگر ہم اس کے اوپر اعتقاد رکھیں گے، اعتماد رکھیں گے تو دنیا کا کوئی بھی کام ہمارے لیے ناممکن نہیں ہے۔ جس طرح شمعون نے یہ دعا کی کہ جب تک میں تیری نجات کو نہ دیکھ لوں میں موت کو نہ دیکھوں گا، تو ہمارے خدا نے اس کے لیے ایسا ہی کیا۔ تو آج میرا اور آپ کا خدا ہمارے لیے بھی ہر وہ دروازہ کھولتا ہے، ہر وہ رستہ کھول دیتا ہے جس پر ہمیں جانا ہے، ہمیں ہر وہ چیز دیتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، جس کے ہم خواہش مند ہیں، لیکن صرف اور صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی حمد و ستائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ ہم سے صرف اور صرف اپنی حمد و ستائش اور عبادت کو چاہتا ہے۔ اگر ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کے کہے ہوئے حکموں پر چلیں گے تو وہ ہمیں شمعون کی طرح ہماری خواہش کو بھی پورا کر دے گا اور ہمیں کسی چیز کی کبھی نہ آئے گی۔ آئے میرے عزیزو، ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں، تو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں تہہ دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر گزار ہوں کہ خداوند تو نے آج ہمیں اس بات کو سکھایا ہے کہ اگر ہم تجھ پر اعتقاد رکھیں گے تو ہمارے سارے کام جن کی ہمیں خواہشات ہیں وہ سارے ہو جائیں گے۔ ہماری زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ رہے گی اگر ہم فل اعتماد کے ساتھ، فل اعتقاد کے ساتھ
تیرے اوپر امید رکھتے ہیں تو ہر وہ کام ہمارا پورا ہو جائے گا جو ہم خداوند سے